محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله أحسنت. رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے روایتوں میں یہ کئی بار الگ الگ طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ جو امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کا زمانہ رہے گا، یہ مومنوں کے لیے بہت عجیب زمانہ ہے اور بہت پریشانی اور حیرت والا زمانہ ہے. یہی وہ زمانہ ہے جس میں شیطان اپنے الگ الگ حربوں سے مومنوں کو پریشان کرتا ہے اور مومنوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج بعد غیبتہ حیرۃ
یضل فیہا اقوام، کہ جب غیبت کا زمانہ شروع ہوگا تو مومنوں کے لیے ایک بہت حیرت اور پریشانی کا زمانہ رہے گا. اور یضل فیہا الاقوام، کہ یہاں پر بہت سے گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. لا یثبت فیہا علی دینہ الا المخلصون، کہ کوئی بھی ثابت قدم نہیں بچے گا لیکن وہ جو خالص بندے رہیں گے، وہ مومنین جنہوں نے اللہ کو سمجھا ہوگا اور اللہ کی معرفت کو حاصل کیا ہوگا، یہ مومنین ثابت قدم رہیں گے. اسی لیے بھی ہم دعائے معرفت جو پڑھتے ہیں اور جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. دیکھیے اس میں سب سے پہلی یعنی یہ بہت بڑا استدلال اور پروف ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی سب سے پہلے خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اگر خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کریں گے تو ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہو پائے گی، اور اسی کے بیس پر امام زمانہ عجلہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت حاصل ہو پائے گی اور ہم گمراہ ہونے سے بچیں گے. بس یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ پورا پروسیس ہے جس کو مومنین کو سمجھنا ہے، پہلے خداوند متعال کو سمجھنا ہے. اس لیے بھی کل کی مجلس میں بھی ہم نے بیان فرمایا تھا کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، کہ اے پروردگار سب سے پہلے اور دین کا جو سب سے بیس ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے. بس لازم یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں ہم خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں. وہ لوگ جنہوں نے خداوند متعال کی معرفت حاصل کی ہوگی وہ لوگ ثابت قدم رہ پائیں گے. وہ لوگ خداوند متعال کی محبت میں اور خود عاشق بنے ہیں اور اپنے معشوق کی محبت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے. بس لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت ہم حاصل کریں. اسی فرش عزا پر جب آئے تو ہم خداوند متعال کی اور اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے شیطان ایک ایسا مخلوق ہے جو انسان کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے انسان جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ایکسپیرینسڈ ہوتے جاتا ہے اور اس کے تجربے میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا بھی تجربہ بڑھتے جاتا ہے. انسان کی ایج جب 70 ایئرز کی ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنے ذہنی حالت میں بہت صحیح و سالم رہے تو لوگ آتے ہیں اس سے رجوع کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے مشورہ لیا کرتے ہیں. کیوں اس سے مشورہ لے رہے ہو؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس کو دیکھا ہے، یہ اب با تجربہ انسان ہے، اسی لیے اس کے پاس آتے ہیں. اسی طرح سے شیطان کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو شیطان نے حضرت آدم سے پہلے 6000 سال خداوند متعال کی عبادت کی ہے اور اس کو کافی تجربہ ہے اور اسے سارے ہنر پتہ ہے کہ کس طرح سے میں لوگوں کو بھٹکا سکتا ہوں. بس لازم اور ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں اور سمجھیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک واقعی وجود اور واقعی ایک مخلوق ہے جو یعنی واقعیت رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خیالوں میں ہے، نہیں، بلکہ واقعاً یعنی وجود رکھتا ہے. یہ ایک جن ہے، جس طرح سے انسان ہے اسی طرح سے جنوں میں وہ کانا من الجن، یعنی قرآن کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، شیطان جو ہے وہ جن میں سے ہے. بس شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے اور پلاننگ کرتا ہے اور اس کا بھی لشکر ہوا کرتا ہے اور وہ اپنے لشکروں کو بھیجا کرتا ہے تاکہ مومنوں کو بھٹکائے. بس روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان لشکروں کو جب بھیجا کرتا ہے اور اگر وہ لشکر شکست کھا جائے اور واپس
پلٹ کر آئے، اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو تو وہ اپنے جو لشکر کا سردار ہوتا ہے اس کی گردن قلم کر دیتا ہے. یعنی یہ روایتوں میں ملتا ہے. بس یعنی دھیان رہے کہ شیطان ایک واقعی وجود ہے، یعنی کوئی تخیلی وجود نہیں ہے، یعنی تخیلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ واقعاً یعنی جیسے ہم ایک خلق خدا ہے اسی طرح سے ابلیس بھی ایک خلق خدا ہے. اور شیطان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے. جس طرح سے انبیاء اور اولیاء انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے کبھی تھکتے نہیں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے شیطان بھی ہوتا ہے. ہر لمحہ کوشش کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ انسان کو صراط المستقیم سے ہٹا دے، اس کو ہدایت کا راستہ نہیں وہ سلیکٹ کرے. اسی لیے وہ الگ الگ طرح سے انسان کو بھٹکاتا ہے. ایک انٹرویو لیا گیا تھا ایک بے دین انسان سے، اور ایسے انسان سے جو دین کے اگینسٹ ہوتا ہے. اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ تو اس نے آنسر دیا کہ وہ 18 آورز کام کرتا ہے. یہ بندے کا کام کیا تھا؟ یہ کام اس کا یہ تھا کہ جھوٹ کہنا، افواہیں پھیلانا، انقلاب اسلامی کے اگینسٹ باتیں کرنا، لوگوں کو مجتہدین سے دور کرنا. دیکھیے یہ سارے کام کے لیے یہ بندہ جو شیطان کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، یعنی شیطان نے اس کو اتنا بھٹکایا، اس نے اتنے برے کام کیا کہ اس کے اندر سے اب نور ختم ہو گیا اور اس کے اندر پوری طرح سے ظلمات ہے، اور اب یہ پوری طرح سے شیطان کا بندہ ہو چکا ہے. اب شیطان کے لیے کام کر رہا ہے، دین کے خلاف لوگوں کو ورگلا رہا ہے. تو اب یہ 18 آورز تک کام کرتا ہے. اب یہاں پر آ کر ہم ایک سوال کریں، ہم اپنے آپ سے، سارے لوگ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے اور کتنا دین اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، کتنے آورز ہم دین اسلام کے لیے دیتے ہیں. ویکلی کتنے آورز دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو دن میں، یعنی جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جیسے ہم طلبوں کا کام یہ ہے کہ دین کے لیے ہم لوگ اسٹڈیز کریں، دین کے لیے پڑھیں، دین کے لیے کام کریں. لیکن وہ لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں اور جو بزنس کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ویکلی کتنے آورز دے رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے. دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، سے یہ حدیث نقل ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت، ایک آگ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگی. ہمارے اندر یہ کتنی آگ ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ہم کتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جسے ہم سب کو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے وجود سے یہ پوچھنا ہے کہ میں کتنا امام حسین علیہ السلام کے آرمی میں ہوں، میں کتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرتا ہوں. کیا میں صرف زبانی ادعا کرتا ہوں، یعنی زبان سے صرف دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے لیے سر و سینہ پیٹتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جاتا ہوں اور بہت روتا ہوں، کیا یہ کافی ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو اور کچھ زیادہ چاہیے ہم سے. کیا ہم اپنے اس دعویٰ میں کتنے سچے ہیں اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں خود اپنے ہی نفس سے، اپنے وجود سے اس کا سوال کرنا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں کتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرتا ہوں. ایک عالم دین تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا شیطان بھی کبھی سوتا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان اگر سویا ہوتا تو اتنی دیر، جتنی دیر شیطان سوتا ہے اتنی دیر اس کے شر سے ہم محفوظ رہتے. کیا اس کے شر سے کوئی ایک لمحہ بھی محفوظ ہے؟ بس پتا ہے کہ شیطان بنا تھکے ہوئے اور 24 گھنٹے 24 آورز کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے، مومنوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی رحمت ہو، شیخ
مرتضی زاہد پر. ایک بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑی شخصیت تھی. 60 ایئرز بیک یہ زندگی کیا کرتے تھے, اور امام خمینی جیسی شخصیت کبھی کبھی ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتی تھی. نماز کے بعد معمولاً یعنی ان کا یہ معمول رہتا تھا, یعنی یہ نارملی نماز کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, یعنی کچھ حدیثیں پڑھا کرتے تھے یا اخلاقی کچھ گفتگو کیا کرتے تھے. تو امام خمینی آتے تھے اور ان کے نماز میں آ کر اقتدا کیا کرتے, یعنی مامون بنا کرتے تھے. ایک مرتبہ آیت اللہ بروجردی کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں, تو آیت اللہ بروجردی انہیں کم دعوت کرتے ہیں کہ آپ کم آئے اور ہم کو بھی آ کر آپ واعظ و نصیحت کریں. تو آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد آتے ہیں کم آ کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں, یعنی روایتیں پڑھتے ہیں آیت اللہ بروجردی کے سامنے. آیت اللہ بروجردی زار روتے ہیں جب روایتوں کو سنتے ہیں. تو بہت عظیم اور بہت بڑی شخصیت تھی. کچھ لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیل کیا کہ 4-5 دن ہے کہ یہ بہت پریشان رہتے ہیں. تو ایک نے جا کر ان سے پوچھا کہ ہم فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں کہ آپ 4-5 دن سے بہت زیادہ پریشان ہو, کیا بات ہے کہ آپ پریشان ہو, کیا واقعاً یعنی آپ پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پریشان ہوں, اور کیوں میں پریشان نہ رہوں؟ تو سب نے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اور پیغمبر اکرم امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یا علی, جتنے تم ہدایت کے راستے جانتے ہو اتنے ہی راستے شیطان بھی گمراہ کرنے کے جانتا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام جو بہت بڑے استاد ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور انسان کامل ہے جو سارے ہدایت کے راستوں کو جانتے ہیں, اب شیطان کو سوچے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جتنے راستے امام علیہ السلام جانتے ہیں اتنے ہی راستے شیطان بھی گمراہ کرنے کے جانتا ہے. کیونکہ شیخ مرتضی زاہد با ایمان شخصیت تھی, اور جب حدیثوں کو پڑھا کرتے تھے تو ایمان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اسی لیے بہت پریشان تھے. اور کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق جس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا اور بھٹکاتا بھی ہے, تو پھر کیا میں پریشان نہ ہوں؟ تو انسان کو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے, انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہاں ایک مخلوق ہے ابلیس اور شیطان جو اسے بھٹکانے پر آمادہ ہے اور تلی ہوئی ہے, اور وہ اسے بھٹکاتا بھی ہے. اور انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور اپنے نفس کو ہمیشہ آمادہ رکھے اور متقی بنے, اللہ کا تقوی اختیار کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور شیطان اسی زمانے میں حیرت اور پریشانیوں کو ایجاد کرتا ہے لوگوں کے لیے, ان کے ایمان اور عقائد میں انہیں متزلزل کرتا ہے, ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے ان کے اندر, ان کے دین کو خراب کرتا ہے. اور یہ دوران بہت سخت ہے, یہی وہ دوران ہے جو بہت سخت ہے. اور ہم یہ بات کو جان لیں کہ شیطان نے کوشش کی ہے کہ انبیاءوں کو بھی وہ بھٹکائے, لیکن وہ انبیاءوں کو بھٹکانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ وہ انبیاءوں کے ساتھیوں کو بھٹکانے میں کامیاب ہوتا ہے. یعنی وہ انبیاءوں پر مسلط نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے ساتھیوں کو بھٹکانے میں شیطان کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے جنگ صفین جب چل رہی تھی تو جنگ صفین میں جب مالک اشتر
معاویہ کے خیمے تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت نزدیک ہے کہ معاویہ کا سر تن سے جدا کر دے، تو ایسے وقت میں شیطان آتا ہے اور نفوذ کرتا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں۔ اب جب جنگ نہروان چل رہی ہے، اس وقت شیطان، اس وقت جو خوارج ہے وہ وجود نہیں رکھتے، لیکن دیکھیے شیطان آتا ہے اور نفوذ کرتا ہے ان لوگوں میں، اور یہی وہ لوگ ہیں، یعنی امام علیہ السلام کے ساتھی یہی وہ لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں اور امام علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں ہیں یہ لوگ کے اندر شیطان آتا ہے اور نفوذ کرتا ہے۔ جب نفوذ کرتا ہے تو پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمرو عاص اور اس کے ساتھی قرآن کو نیزے پر بلند کرتے ہیں۔ قرآن کو جب نیزے پر بلند کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے تو آتے ہیں امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم قرآن سے جنگ کریں گے؟ امام علیہ السلام فوراً اس جنگ کو روکو، اگر تم نے اس جنگ کو نہیں روکا تو ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان انبیاء اور اولیاء پر مسلط نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھیوں پر مسلط ہوتا ہے۔ اب امام علیہ السلام مجبور ہے اور مالک اشتر کو واپس بلاتے ہیں۔ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ شر کو اس دنیا سے ختم کرے، لیکن خود امام علیہ السلام کے ساتھی امام علیہ السلام کے آڑے آ جاتے ہیں، امام علیہ السلام کو اپنی ریسپانسبلٹی پورا نہیں کرنے دیتے۔ اب ہم اپنے اندر میں جھانکے اور ہم لوگ بھی اپنے آپ پر تھوڑا بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ہم وہ ساتھیوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو امام زمانہ کو ان کی ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرنے دے رہے ہیں، یعنی ہم کہیں وہ ساتھی تو نہیں جن کی وجہ سے ظہور میں دیر ہو رہی ہے۔ دیکھیے شیطان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر تسلط نہیں رکھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم پر اور شیعوں پر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چاہنے والوں پر تسلط رکھتا ہے، اور وہ آتا ہے اور ہمیں الگ الگ طرح سے بھٹکاتا ہے اور ہمیں اپنے زمانے کے امام سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ کام جو زمانے کے امام چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہو، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اس کام کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور دنیا کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، اور ہماری وجہ سے پھر ظہور میں تاخیر ہوتی ہے۔ بس ہم ہی پھر وہ ریزن بنتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ظہور نہیں ہو پاتا۔ دیکھیے شیطان نے انبیاء اور اولیاء کے کاموں میں خرابی اور خلل پیدا کیا۔ کس طرح سے؟ ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے، کیونکہ وہ تو انبیاء اور اولیاء پر تسلط نہیں رکھتا تھا، بس ان کے ساتھیوں پر اس کا تسلط ہے اور وہ ان میں نفوذ کر سکتا ہے، وہ انہیں بھٹکا سکتا ہے، تو وہ آتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھٹکاتا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ انبیاء کے اور اولیاء کے کاموں میں خلل ایجاد کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک راستہ جس سے شیطان آتا ہے اور ساتھیوں میں وارد ہوتا ہے، وہ اس طرح سے آ کر ساتھیوں کو بھٹکاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مومنوں اور مومنوں کے درمیان اختلاف قائم کرتا ہے، یعنی مومنوں کو مومنوں سے دور کرتا ہے، ان لوگوں کے اندر وہ کنیکشن جو ہے اور وہ جو بانڈنگ ہے اسے خراب کرتا ہے، اسے لوز کر دیتا ہے۔ قرآن نے بھی اسے ایک دو جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، غور کریں، یہاں پر اس پوائنٹ پر غور کریں کہ یہ پوائنٹ بہت فائدہ مند ہے۔ مومنوں کے بیچ میں بانڈنگ ہوا کرتی ہے، جیسے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں بانڈنگ ہوتی ہے،
اور والدین اور بچوں کے بیچ میں ایک بانڈنگ ہوا کرتی ہے اور ایک کنیکشن ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے بھائیوں بہنوں کے بیچ میں اور دوسرے فیملی ممبرس کے بیچ میں بانڈنگ اور ایک کنیکشن ہوا کرتا ہے. مسجد اور مومنوں کے بیچ میں کنیکشن ہوا کرتا ہے. مسجد میں جانے والوں میں اور مومنوں کے بیچ میں کنیکشن ہوا کرتا ہے. مجلس میں جانے والوں میں اور دوسرے مومنوں میں، یعنی مجلسوں میں جو آتے ہیں ان مومنوں میں بھی ایک بانڈنگ اور ایک کنیکشن ہوا کرتا ہے. مومنوں میں اور عالم دین میں بھی ایک کنیکشن ہوا کرتا ہے. مومنوں میں اور مجتہد میں اور رہبر میں بھی ایک بانڈنگ اور ایک کنیکشن ہوا کرتی ہے. اور اللہ ان سارے بانڈنگز کو پسند کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ یہ بانڈنگ بہت سٹرونگ رہے اور یہ کنیکشن بہت سٹرونگ رہے. اب شیطان آتا ہے اور اس بانڈنگ کو اور اس کنیکشن کو خراب کرتا ہے. اگر خراب نہیں بھی کر سکتا ہے تو کم سے کم اس بانڈنگ کو لوز کرتا ہے، یعنی خراب اور کتنا کمزور بنا سکتا ہے، جتنا بنا سکتا ہے اتنا کمزور بناتا ہے. اور مومنوں کے درمیان جدائی اور دوری لانے کی کوشش کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لوگوں کے درمیان اختلاف ایجاد کرتا ہے. اس لیے دیکھیں اسے قرآن مجید نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 91 اس میں فرماتا ہے خداوند متعال کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو ایجاد کرے، تم آپس مومن کا دشمن بن جائے. شیطان چاہتا ہے کہ مومن سے دور ہو جائے اور وہ جدائی ایجاد کرے مومن اور مومنوں کے بیچ میں. اور یہ مومن اور مومن نزدیک نہ ہو، ان لوگوں کے دل ایک دوسرے سے نزدیک نہ ہو. الگ الگ طرح سے وسوسہ کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ تم کو خراب کرنے کے لیے یا تمہاری امیج کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے پلاننگ کی تھی. یعنی شیطان آتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے مومنوں کے دلوں میں. کیوں شیطان چاہتا ہے کہ انسان تنہا ہو جائے اور مومنوں میں بانڈنگ نہ رہے؟ یعنی آج ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف میں جدائی ہو رہی ہے، ڈیورس ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں، ماں باپ سے بچہ دور ہو گیا ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. کیوں سوسائٹی میں اتنی مشکلیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ آج کی بات نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور آج کیونکہ شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہو گیا ہے، وہ بہت نئے حربوں کو یوز کرتا ہے، جس میں سے ایک بڑا حربہ شیطان کے پاس آج سوشل میڈیا ہے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیطان آتا ہے اور ہسبینڈ وائف کے بیچ درار ایجاد کرتا ہے، ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں دوری ایجاد کرتا ہے. بس مومنوں کو بہت دھیان سے رہنا ہے، مومنوں کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی کو جینا ہے. مومنوں کو پتہ رہے کہ اس کا دشمن کون ہے اور دشمن کس ذریعے سے مومنوں کو بھٹکا رہا ہے، تاکہ وہ اس راستے کو جانے، پہچانے، دشمن کو پہچانے اور دشمن کے راستوں کو پہچانے، تاکہ خود کو سٹرونگ بنا سکے. آج ہمیں سارے مومنوں کو خود کو سٹرونگ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں شیطان 6000 ایئرز حضرت آدم سے پہلے سے زندگی کر رہا ہے، جسے امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس طرح سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهُ 6000 سَنَةٍ، یعنی شیطان نے اللہ کی عبادت کی 6000 سال. اور پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ 6000 سال نہیں پتا کہ دنیا کے ہے یا عالم آخرت کے. بس انسان کو اپنے دشمن سے بہت ہوشیار رہنا ہے. دیکھیے شیطان کا ایک کام یہ ہے
کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان تنہا ہو جائے، یعنی ہسبینڈ وائف سے جدا ہو جائے، ماں باپ سے بچہ جدا ہو جائے، وہ تنہا ہو جائے. اسی کو دیکھیے آیت اللہ خامنئی رہبر انقلاب اس طرح سے ایگزامپل دیتے ہیں، مثال میں آتے ہیں اور اس طرح سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب ماؤنٹینئرز جو پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کو جو پیک تک جاتے ہیں، یہ لوگ جب اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ایک دوسروں کو رسی سے باندھ لیتے ہیں تاکہ جب اگر کوئی ایک سلپ ہو تو وہ پوری طرح سے نیچے نہیں گر جائے بلکہ دوسرا بندہ اس کو پکڑ لے، اس کو تھام لے. دیکھیے یعنی کتنی اچھی مثال ہے اس کو سمجھانے کے لیے. اسی کے اپوزٹ اگر کوئی انسان تنہا اس ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اس کا پیر سلپ ہو تو کیا ہوگا؟ فوراً وہ گرے گا اور کھائی میں چلا جائے گا اور بہت ہی ممکن ہے کہ وہ مر جائے. تو اسی طرح سے جیسے یہ تنہا انسان جب گرتا ہے تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی چاہتا ہے کہ انسان تنہا ہو جائے، کیونکہ اگر وہ تنہا ہوگا تو اب وہ بہت ہی آسانی سے شیطان کا شکار بن جائے گا، جسے امام علیہ السلام دیکھیے اس طرح سے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. یاد رکھو کہ خداوند متعال اپنی نعمتوں کو جماعت پر اور جو مومنین جمع ہوتے ہیں ان پر نازل کرتا ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ بِالْفُرْقَةِ، اور یاد رکھو اور آگاہ ہو جاؤ کہ جدا نہیں ہو جانا، آپس میں بھائی بھائی سے جدا نہ ہو جائے، والدین سے بچہ جدا نہ ہو جائے، ہسبینڈ سے وائف جدا نہ ہو جائے. یہ جو ہم لوگ آج سوسائٹی میں اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف سے بہت دور ہو جا رہے ہیں، یہ شیطان کے الگ الگ ترفند ہے، شیطان کے پلانس ہے، جس سے ہم جیسے مومنین اس کے پلانس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف سے جدا ہو جاتا ہے یا ماں باپ سے بچے جدا ہو جاتے ہیں اور دل میں کینہ اور بغض ایجاد کر دیتا ہے، آتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے شیطان انسان کے دلوں میں کہ وہ تمہیں نہیں پسند کرتے ہیں اور وہ کسی اور کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی یعنی باتیں کرتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے دلوں میں اور انسان کو، مومن کو مومن سے دور کر دیتا ہے. اسی کے بعد میں آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّهُ شَاذٌ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. یعنی وہ انسان جو تنہا ہو جائے، شاذ من الناس یعنی انسانوں سے دور ہو جائے، للشیطان شیطان کے لیے یہی انسان کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے ہے جیسے ان الشاذ من الغنم، یعنی وہ گوسفند، وہ شپ، وہ بھیڑ جو بھیڑوں کے گروپ سے الگ ہو جاتا ہے، للذئب تو جو وولف ہوتی ہے اور وہ جو وولف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ گوسفند، وہ شپ جو دور ہو جائے شپ کے گروپ سے، وہ وولف کا جس طرح سے شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان اگر جماعت سے دور ہو جائے تو اب یہ بھی شیطان کا شکار بن جاتا ہے. اسی لیے شیطان الگ الگ پلانز کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مومنوں کو مومنوں سے دور کرے، بھائیوں کو بھائیوں سے دور کرتا ہے، بھائی بہنوں کو دور کر دیتا ہے، والدین کو بچوں سے دور کر دیتا ہے. اور مومنوں کو اس کا بہت دھیان رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے اس پلان میں پھنس جائے اور شیطان کا شکار بن جائے. جب انسان تنہا ہو جاتا ہے بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے. دیکھیے یعنی ایک آرگنائزیشن ہے انگلینڈ میں، گارڈین، تقریباً سارے لوگوں نے سنا ہوگا جو نارملی انٹرنیٹ پر جاتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ وہ ایک سروے کرتی ہے اور سروے کر یہ آؤٹ پٹ دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہے. اسے آپ لوگ دیکھیے الگ الگ ویب سائٹس ہے جس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، www.countryliving.com/UK
loneliness support. یعنی دیکھیے خود گارڈین ویب سائٹ جو یو کے کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یو کے کی 65 ملین کی آبادی میں سے 9 ملین سے زیادہ لوگ تنہا زندگی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہیں کہ ان کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انگلینڈ کی گورنمنٹ 23 بلین پاؤنڈز پر ایئر اسپینڈ کرتی ہے. یعنی یہ پرابلمس جو خود اپنے لیے وجود میں لاتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے وجود میں لاتے ہیں، بہت بار خودکشی کرتے ہیں، بہت بار ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ ڈپریشن میں شکار ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت زیادہ پرابلمس ہے آج یو کے میں، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یو کے گورنمنٹ 23 بلین پاؤنڈز کو اسپینڈ کر رہی ہے ہر سال. انسان کبھی بھی سپنے میں بھی یہ نہ سوچے کہ اگر تنہا ہو جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا. نہیں، تنہائی میں پرابلمس بہت بڑھ جاتے ہیں. تنہائی میں انسان بہت آسانی سے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اسے انسان دھیان دے، اسے انسان یقین کرے. دیکھیے ہم لوگ اگر دینی متون کو پڑھیں گے اور قرآن کو اگر تھوڑا مائنیوٹلی آبزرو کریں گے تو دیکھیں گے کہ خود دین نے بہت سارے جگہوں پر الگ الگ روایتیں بیان کی ہے، الگ الگ طرح سے مومنوں کو سمجھایا ہے کہ کہیں تم اکیلے نہ ہو جانا، تنہا نہ ہو جانا، کیونکہ اگر تنہا ہو جاؤ گے تو تم پر وہ نعمتیں نازل نہیں ہوگی جو جماعت پر نازل ہوتی ہے، جو مل کر کام کرنے میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے. تنہا رہ کر وہ نعمت کو تم کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکتے ہو. اللہ کی برکتیں، اللہ کی عزت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حکومت کب نازل ہوگی؟ تبھی نازل ہوگی جب مومنین ایک ہو کر رہیں گے. مومن میں تفرقہ نہیں ہوگا. دیکھیے امام علی علیہ السلام جو انسان کامل ہے وہ اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایاکم بالفرقہ، آگاہ رہو اور دھیان رکھو، کبھی تفرقہ ایجاد نہیں ہونے دینا. مومن میں، بھائی میں، ایک پڑوسی میں اور دوسرے پڑوسی میں، ایک وہ جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ دوسرا شخص جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان میں کبھی بھی تفرقہ نہیں آنا چاہیے، اصلاً وجود میں نہیں آنا چاہیے. کہ اگر یہ وجود میں آتا ہے تو وہ وعدے جو خداوند متعال نے کیے ہیں وہ وعدوں کو محقق نہیں ہو پائے گے، یعنی وہ وعدے محقق نہیں ہو پائیں گے. یعنی مومنوں کو پھر طاقت اور حکومت نہیں ملے گی. اگر مومن چاہتے ہیں کہ طاقت اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئے، لازم اور ضروری ہے کہ سارے مومن ایک جٹ رہے، ایک سب کے دل پاک رہے. اسی لیے بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ اگر مومنوں کے دل ایک ہوتے تو ہمارے ظہور میں اتنا وقت نہیں ہوتا، یعنی ہمارا ظہور بہت جلدی ہو گیا ہوتا. کیونکہ آپ آپس میں فائٹ کر رہے ہو، آپ کے دل ایک دوسرے کے لیے کلین نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے کینہ دل میں رکھے ہوئے ہو، تو یاد رکھو کہ ہمارا ظہور نہیں ہو رہا ہے. اور خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو تاکہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان سے انتقام لے سکے. اور وہ ہم لوگ ہیں جو ظہور نہیں ہونے دے رہے ہیں، ہم لوگ ہیں جو ریزن بنتے ہیں کہ ظہور میں تاخیر ہوتی ہے. بس آج کا وقت تمام ہوا، آئے کہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو کل کنٹینیو کریں گے. آئے کچھ مسائل کے چند جملے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن
أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ صدا دی کہ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من معین یعیننا، کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے؟ حل من موحد یخاف اللہ فیہا، کیا کوئی ایسا موحد ہے، توحید کا ماننے والا ہے جو اللہ سے ڈرے؟ پھر امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آتا، تو امام حسین علیہ السلام ایک بہت غریبانہ جملہ فرماتے ہیں. دیکھیے کتنا غریب ہے یہ جملہ، کتنی مظلومیت ہے اس جملے میں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول خدا کی حفاظت کرے؟ کیا کوئی ہے جو اہل بیت اور ہمارے گھر کے خاتونوں کی حفاظت کرے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس صدا کا کس نے جواب دیا؟ دو لوگوں نے اس کا جواب دیا، جس کے ایک کے بارے میں تو ہم نارملی سنا کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہے جنہوں نے اس صدا پر لبیک کہی اور بہت پریشان ہوئے اور خیموں میں کوہرام برپا ہوا. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں خیموں کی طرف، آ کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو، میں ابھی زندہ ہوں. تو خیمے میں سے آواز آتی ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام بہت پریشان ہیں، اور آپ نے پھر وہ پورا داستان سنی ہے. لیکن اس کے بعد جب جناب علی اصغر علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام رخصت کر کے جب میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں جا کر جب جنگ آتے ہیں اور دشمنان اسلام سے اور یزیدی فوج سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ تو سارے لوگ مل کر ایک جواب دیتے ہیں جس پر امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا. کیا جواب دیا؟ سارے دشمنان اسلام نے اور یزیدی فوج نے کہا کہ بغضاً لأبیک، اے امام حسین علیہ السلام، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہو، اور آپ کے بابا کے بغض میں ہم آئے ہیں اور تم سے جنگ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہاں اس لمحہ شدید گریہ کیا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور یزیدی فوج پر حملہ کیا. یزیدی فوج سمجھ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام بہت تھک چکے ہیں، صبح سے اتنے لاشیں اٹھائے، صبح سے اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، صبح سے اپنے بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، صبح سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ سے خیموں کی طرف لے کر گئے. امام حسین علیہ السلام تو بہت پیاسے ہیں، امام حسین علیہ السلام تھک چکے ہوگے، یہ کیا جنگ کریں گے؟ لیکن فوج یزیدی دیکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ جنگ کی کہ پوری فوج یزیدی بھاگتی ہے کوفے کی طرف اور کوئی پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تبھی عمر سعد کہتا ہے کہ تیروں سے امام حسین پر حملہ کیا جائے، پتھروں سے امام حسین پر حملہ کیا جائے. فوج یزیدی امام حسین پر پتھروں سے اور تیروں سے اور بھالوں سے امام حسین پر حملہ کرتی ہے. ہاں وہ وقت آیا، امام حسین علیہ السلام اب گھوڑے پر نہیں سنبھل سکتے. ایک آواز دی، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. اب امام حسین علیہ السلام زمین پر آئے، اپنے رخسار کو زمین پر رکھا، ووضع خدہ علی الرمل والتراب، اپنے رخسار کو جلتی ہوئی زمین پر رکھا. آپ کے بدن سے خون جاری تھا. نہیں پتا امام حسین علیہ السلام کی یہ مظلومیت اور غربت کو
کیسے اس بچے نے دیکھا جو امام حسن علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، عبداللہ ابن حسن، اسے یہ مظلومیت سہن نہیں ہوئی، اپنے آپ کا اپنا ہاتھ بی بی زینب کے ہاتھ سے چھڑایا، اپنے آپ کو کسی طرح سے امام حسین تک پہنچایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچا یہ بچہ، دیکھا کہ ایک یزیدی لشکر سے ایک آدمی آتا ہے، امام حسین پر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بچے نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا، بچوں کے ہاتھ، اس بچے کے ہاتھ قلم ہو گئے، ہاتھ سے خون کا فوارہ ہے، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ ہرملا نے دیکھا بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہے، امام اس بچے کا نشانہ لیا، سے شعبے کا تیر، معصوم بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں، عبداللہ ابن حسن تڑپ رہے ہیں، بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك وندعو باسمك العظیم العظم، سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند متعال تجھے واسطہ ہے اس عظیم نام کا، اس اسم اعظم کا، پاک پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ اے پاک پروردگار سارے مومنوں کے دلوں کو ایک کرتے، اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا یہ بیماری کورونا جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے جو بھی مومن و مومنات پریشان ہے اور ہاسپٹلائزڈ ہے، ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔